مجھے فیروز خان زادہ پر ایف آئی آر کٹوانی ہے۔ انیکا کی آواز پولیس اسٹیشن کی در و دیوار سے ٹکرائی تو سامنے بیٹھے انسپکٹر کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے برابر بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ سجائے بڑے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں انیکا کے غصے سے تمتماتے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسپکٹر کے بجائے اس کے دوست نے دھیمی مگر رعب دار آواز میں پوچھا تو انیکا جیسے پھٹ پڑی۔ نفرت ہے مجھے اس سے، لفنگے آدمی سے۔ میرا بھائی زبردستی میری شادی اس سے کروانا چاہتا ہے۔ وہ سچی تھی مگر مقابل کا چہرہ ہنسی روکنے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ انیکا نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اب لکھیں رپورٹ۔ وہ بس ضد تھی تو انسپکٹر نے ایک بار پھر اپنے دوست کی جانب دیکھا۔ بتائیں کمشنر فیروز خان زادہ، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اس انکشاف پر انیکا کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑا۔ پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا؟ یہ شخص جس پر وہ ایف آئی آر کٹوانے آئی تھی وہ خود اس شہر کا طاقتور کمشنر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر فیروز کے سرد الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رپورٹ میں یہ لکھنا کہ فیروز خان زادہ نے شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس ہنگامہ خیز موڑ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب فیروز خان زادہ اپنے 3 پیس سوٹ کی کفلنگز درست کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ موبائل پر اس کے جگری دوست احمر کی کالز کی بھرمار تھی جو اسے فنکشن میں دیر سے آنے پر کھری کھری سنا رہا تھا۔ فیروز کے لیے احمر کی ناراضگی کسی روٹھی ہوئی محبوبہ جیسی تھی جسے اسے ہر حال میں منانا تھا۔ وہ جب احمر کے گھر پہنچا تو عجلت میں زنانہ حصے کی جانب نکل گیا جہاں خواتین کی سرگوشیاں اس کی وجاہت پر تبصرے کر رہی تھیں۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتی انیکا سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ فیروز نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ انیکا کی بڑی بڑی غزال آنکھوں اور ناک میں چمکتی ہیرے کی لوںگز نے ایک لمحے کے لیے فیروز کا چین لوٹ لیا مگر انیکا نے ہوش میں آتے ہی اسے لفنگا کہہ کر وہ سنائیں کہ فیروز بھی دنگ رہ گیا۔ فنکشن کے بعد احمر نے فیروز کو ایک طرف لے جا کر اپنے دل کا حال بیان کیا۔ فیروز میرے بابا جہانگیر خان کو زرون شاہ جیسے خطرناک دشمنوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ وہ انیکا کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن تمہارے نکاح اور پناہ میں آ جائے تاکہ کوئی اس کا بال بھی بیکار نہ کر سکے۔ فیروز جو کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اپنے دوست کی لاج اور انیکا کے اس زہر کی وجہ سے انکار نہ کر سکا مگر انیکا کے لیے یہ فیصلہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ اس لفنگے سے شادی کے تصور سے ہی کانپ رہی تھی۔ اسی غصے اور بے بسی میں وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی جہاں اسے فیروز کی اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ فیروز نے اسے مزید کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے اسے کندھے پر لاد رکھ کر گاڑی میں پٹخا اور زبردستی اپنے گھر لے آیا۔ تم سے شادی نہیں کروں گی تو کیا بغیر شادی کے میرے ساتھ رہو گی؟ کیونکہ اب تم میری ہی بیگم بنو گی، فیروز نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا مگر اس کی نظروں میں ایک ایسی وارننگ تھی جس نے انیکا کے لبوں کو چوٹ لگا دی۔ فیروز جانتا تھا کہ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں اس لیے اس نے فوراً نکاح کا فیصلہ کیا۔ انیکا بے بسی سے ہیرے کی لونگ والی وہ ڈبی دیکھ رہی تھی جو فیروز نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اس کا دل پہلی بار فیروز کی اس غیر متوقع توجہ پر دھڑک اٹھا تھا مگر وہ ابھی اس احساس سے ناواقف تھی کہ وہ جس پناہ سے بھاگ رہی ہے وہی اس کی زندگی کی آخری منزل ہے۔ فیروز خان زادہ، میں تمہارا قتل کر دوں گی، مجھے جانے دو۔ انیکا کی چیخیں گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ وہ مسلسل اپنے پیر مار کر خود کو اس کے آہنی شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر فیروز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما ہوا تھا تو اور دوسرے ہاتھ سے انیکا کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو انیکا کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔
خاموش، فیروز نے ایک دم سنجیدگی سے کہا اور پلٹ کر انیکا کی غزال آنکھوں میں دیکھا جن میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے۔ فی الحال تمہیں قابو کرنے کے لیے سختی برتنا میری ضرورت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی توانائی ضائع مت کرو۔ اس کے سرد لہجے نے انیکا کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ فیروز اس لیے اپنے گھر داخل ہوا اور اس کے کمرے کے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنو انیکا، میں نہیں جانتا کہ احمد نے تمہیں کیا بتایا ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اگر وہ تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا اور یہ تمہاری حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ فیروز کی آواز میں اب وہ چھیڑ چھاڑ نہیں تھی بلکہ ایک محافظ کا رعب تھا۔ انیکا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے سے ایک مغرور لفنگا لگ رہا تھا اب اس کے سامنے ایک سنجیدہ محافظ بن کر بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، انیکا نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیوں؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ فیروز نے اسے چھیڑنے کا ایک اور موقع پایا۔ آپ ایک ٹھرکی انسان ہیں، ابھی بھی آپ مجھ پر اپنی ٹھڑک جھاڑنے سے باز نہیں آ رہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں۔ انیکا نے گھور کر کہا تو فیروز کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ کتنا بڑا ہوں؟ یہی کوئی 5-6 سال، اور دیکھنے میں تو میں تمہارے جتنا ہی ینگ لگتا ہوں، اس لیے شادی کے بعد ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس نے انیکا کی ناک کھینچی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو تم فیروز خانزادہ کی پناہ میں آ چکی ہو۔ انیکا بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے اپنی حالت پر ترس آ رہا تھا، مگر فیروز کا وہ پراعتماد لہجہ اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سا تحفظ بھی دے رہا تھا۔ وہ بستر پر گر کر رونے لگی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں اس کے دشمن زرعون شاہ کے کارندے اس کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد احمد کمرے میں داخل ہوا۔ انیکا گڑیا باہر آؤ، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ بھائی، آپ میرے سگے بھائی ہیں نا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انیکا نے روتے ہوئے اپنے بھائی کا دامن تھاما۔ احمد نے تڑپ کر اس کے ماتھے کو چوما۔ انیکا، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ فیروز تمہیں وہ تحفظ دے سکتا ہے جو میں نہیں دے پاؤں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ نکاح کا مرحلہ طے پا گیا۔ انیکا نے نم آنکھوں اور تھر تھراتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ فیروز نے جب اسے اپنی زوجت میں لیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سے انیکا کی ہر تکلیف، ہر آنسو اس کی ذمہ داری ہے۔ چلو زوجہ صاحبہ، فیروز نے اس کے قریب جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ ڈسکشن اب کمرے میں جا کر کریں گے۔ انیکا کا پورا وجود فیروز کی اس بے باکی پر دہک اٹھا۔ وہ اسے کٹھنی نظروں سے دیکھتی رہ گئی، مگر فیروز نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب انیکا کا فرار ممکن نہیں، کیونکہ وہ اب باقاعدہ طور پر کمشنر فیروز خانزادہ کی پناہ میں آ چکی ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی انیکا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ فیروز کی گرفت سے چھڑایا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ نکاح ہو گیا ہے، بھائی کی بات رہ گئی، اب کم از کم مجھے میرے حال چھوڑ دیں، اس نے غصے اور بے-چارگی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ فیروز نے بڑے آرام سے اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی گہری نظریں انیکا کے ہر عمل کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے بیگم، ابھی تو ہماری کہانی کا آغاز ہوا ہے، اس نے شرارت سے کہا، مگر انیکا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے دراز سے وہی مٹیالی سرخ ڈبی نکالی اور انیکا کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ انیکا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر دیکھو۔ فیروز کا لہجہ اب بہت نرم تھا۔ انیکا نے ڈبی کھولی تو اندر ہیرے کی وہی خوبصورت لونگ چمک رہی تھی جو ان کی پہلی ٹکر کے وقت کہیں گر گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ فیروز خانزادہ صرف لینا جانتا ہے؟
میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہوں، چاہے وہ یہ لوگ ہو یا تم۔ اس کی آواز میں موجود سچائی نے انیکا کو خاموش کر دیا۔ وہ اس خڑوس انسان کے اندر چھپے اس نرم پہلو کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسی رات فیروز کے موبائل پر ایک میسج چمکا۔ زرون شاہ کی جانب سے وارننگ آ چکی تھی۔ کمشنر صاحب، ہمیں لگا تھا کہ آپ صرف قانون کے محافظ ہیں، مگر آپ تو جج جہانگیر خان کی بیٹی کے محافظ بھی بن بیٹھے۔ یاد رکھیے، پناہ گاہیں اکثر مقتل گاہیں بن جاتی ہیں۔ فیروز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر گہری نیند سوئی انیکا کی جانب دیکھا، جو خواب میں بھی شاید اسی الجھن کا شکار تھی۔ فیروز نے فوراً اسسٹنٹ کو کال ملائی۔ فوری طور پر گھر کی سیکیورٹی ڈبل کر دو، اور سنو، صبح ہوتے ہی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ انیکا کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی فیروز نے انیکا کو جگایا۔ اٹھو انیکا، ہمیں نکلنا ہے۔ کہاں؟ ابھی تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ انیکا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ سوال مت کرو، جیسا میں نے کہا ویسا کرو۔ فیروز کا وہی پرانا رعب دار لہجہ واپس آ گیا۔ وہ اسے لے کر شہر سے دور ایک پرانے مگر محفوظ فارم ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ راستے بھر انیکا خاموش رہی، مگر وہ بھانپ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہے۔ فیروز مسلسل شیشے سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک ایک کالے رنگ کی ویگو نے ان کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی۔ فیروز نے ایک دم سے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور اسٹیئرنگ کو مہارت سے گھمایا۔ فیروز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ انیکا خوف سے چیخ اٹھی۔ اپنی سیٹ بیلٹ مضبوطی سے باندھو اور نیچے جھک جاؤ، فیروز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی تو انیکا نے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر فیروز نے ایک ہاتھ سے اسے نیچے دبائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کو خطرناک موڑوں پر دوڑاتا رہا۔ کچھ دیر کے تعاقب کے بعد فیروز نے ان دشمنوں کو چکمہ دے دیا اور ایک کچے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو انیکا کا برا حال تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی لڑکھڑائی، مگر فیروز نے اسے سہارا دے کر سنبھالا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ انیکا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے میری زندگی کیوں خطرے میں ڈال دی؟ یہ سب کیا ہے؟ فیروز نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ تمہاری زندگی خطرے میں نے نہیں ڈالی انیکا، میں تو اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک زرون شاہ اس کے کارندے سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے، تم میری پناہ میں رہو گی۔ اور یاد رکھنا، فیروز خانزادہ کی پناہ سے نکلنے کا راستہ صرف میری لاش سے گزرنا ہوتا ہے۔ انیکا کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ دیوانگی اور محافظ والا جنون دیکھ رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چلی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کی دنیا اسی شخص کے گرد گھومتی ہے۔ فارم ہاؤس کی خاموشی میں انیکا کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں فجر کی وقت ہونے والا وہ پیچھا اور گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ مسلسل گونج رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس فیروز خانزادہ کو وہ اب تک ایک مغرور افسر سمجھتی تھی، وہ دراصل اس کے لیے موت سے لڑ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور فیروز اندر داخل ہوا۔ اس کے سوٹ کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور ماتھے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی پرانی چمک برقرار تھی۔ وہ خاموشی سے انیکا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہ مخصوص کھردرا پن تھا جو اب انیکا کو برا نہیں لگتا تھا۔ انیکا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ فیروز، مجھے سچ بتائیں، کیا بابا اور بھائی ٹھیک ہیں؟ کیا زرون شاہ ہمیں ڈھونڈ لے گا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ فیروز نے ایک قدم آگے بڑھا کر انیکا کے دونوں کندھوں پر ایک مضبوط ہاتھ رکھے۔ جہانگیر خان صاحب عدالت میں اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور احمد سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، زرون شاہ کا کوئی کارندہ اس فارم ہاؤس کی دیوار بھی پار نہیں کر سکتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ انیکا نے پہلی بار فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی تپتی ہوئی نگاہوں میں جھوٹ کا کوئی گزر نہ تھا۔ پہلے نہیں تھا، مگر اب شاید ہونے لگا ہے۔
اس نے بہت دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ فیروز کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر انیکا کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا، جس سے انیکا کا پورا وجود دہک اٹھا۔ اگلی صبح خوشخبری لے کر آئی۔ فیروز کے موبائل پر انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی کہ زرعون شاہ کا دایاں ہاتھ اور وہ تمام لوگ جو انیکا کے تعاقب میں تھے، پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں۔ زرعون شاہ اب اکیلا پڑ چکا تھا اور احمد کے والد جہانگیر صاحب نے عدالت میں اس کے خلاف حتمی فیصلہ سنانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ انیکا، ہم واپس جا رہے ہیں، فیروز نے سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ انیکا کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ تقریباً بس آخری مہر لگنا باقی ہے، فیروز نے اسے تسلی دی، مگر وہ جانتا تھا کہ زرعون شاہ جیسا کٹیلا سانپ آخری وار ضرور کرے گا۔ واپسی کا سفر خاموش تھا، مگر یہ وہ بوجھل خاموشی نہیں تھی جو پہلی بار آئی تھی۔ اب ان کے درمیان ایک کہیں مفاہمت تھی۔ جیسے ہی وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے، فیروز کی وائرلیس پر پیغام گونجا: زرعون شاہ نے عدالت کے باہر ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر احمد اور فیروز کی فورس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ فیروز نے گاڑی سیدھے عدالت کی طرف موڑی۔ تم یہاں گاڑی میں رہو گی، لاک لگا کر، اس نے انیکا کو سختی سے ہدایت دی، مگر انیکا اس وقت اپنے باپ اور بھائی کے لیے شدید پریشان تھی۔ فیروز پلیز احتیاط کیجیے گا، اس نے بے ساختہ فیروز کا ہاتھ تھاما۔ فیروز نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکرا کر باہر نکل گیا۔ عدالت کے باہر کا منظر کسی جنگی میدان جیسا تھا۔ زرعون شاہ اپنے آخری چند ساتھیوں کے ساتھ گھرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جہانگیر خان، تم نے میری نسلیں تباہ کی ہیں، میں تمہاری اکلوتی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ دھاڑتا ہوا گیا۔ ٹھیک اسی لمحے فیروز خان زادہ ایک آہنی دیوار بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرعون شاہ، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، جس بیٹی کی تم بات کر رہے ہو، وہ اب انیکا فیروز خان زادہ ہے، اور اس کے محافظ کی زندگی ہوتے ہوئے تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ فیروز کی آواز میں وہ گرج تھی کہ زرعون شاہ کے قدم اکھڑ گئے۔ ایک مختصر مگر شدید مقابلے کے بعد فیروز نے خود زرعون شاہ کی کلائی میں ہتھ کڑی ڈالی۔ احمد نے آگے بڑھ کر فیروز کو گلے لگایا۔ دونوں دوستوں کی آنکھوں میں فتح کی چمک اور ایک دوسرے کے لیے تشکر تھا۔ جب جہانگیر خان عدالت سے فاتح بن کر باہر نکلے تو انہوں نے فیروز کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انیکا گاڑی سے باہر نکل کر دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ فیروز دوڑ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، مگر اب اسے اس جنگلی بلی کے دل کو فتح کرنا تھا۔ انیکا نے باپ کے حصار سے نکل کر ایک نظر فیروز پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پناہ کی تلاش تھی جو صرف فیروز خان زادہ کے پاس تھی۔ عدالت کے باہر کا ہنگامہ اب دم توڑ چکا تھا۔ زرعون شاہ کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا اور جہانگیر خان کا سر فخر سے بلند تھا۔ فیروز اپنی وردی کی آستینیں درست کرتا ہوا انیکا کے قریب آیا، جو ابھی بھی اپنے والد کے گلے لگ کر ہٹی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر آنکھوں میں سکون کی ایک عجیب سی لہر تھی۔ تو اب کیا ارادہ ہے، مسز فیروز خان زادہ؟ فیروز نے ایک آبرو اچکا کر شرارت سے پوچھا۔ اپنے بھائی کے گھر واپس جانا ہے یا اپنے اس لفنگے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے؟ انیکا نے ایک پل کے لیے اپنے بھائی احمد کی طرف دیکھا، جو مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی نظریں فیروز کے پرکشش چہرے پر ٹکا دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی ملاقات والی چنگاریاں نہیں تھیں، بلکہ ایک اعتراف محبت تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ جب پناہ مل ہی گئی ہے تو اب بھٹکنے کا کیا فائدہ، انیکا نے دھیمی آواز میں کہا تو فیروز کا قہقہ فضا میں گونجا۔ جہانگیر خان نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ فیروز کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں اپنا فرض سونپ دیا ہے، مگر تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ فیروز کے گھر کی فضا اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی صرف فائلوں اور خاموشی کا مسکن تھا، اب انیکا کی نوک جھونک اور ہنسی سے مہک رہا تھا۔ فیروز اپنی ڈیوٹی سے واپس آتا تو دیکھا کہ انیکا آئینے کے سامنے کھڑی وہی ہیرے کی لونگ پہننے کی کوشش کر رہی تھی
تو فیروز نے اسے دی تھی۔ فیروز دبے پاؤں پیچھے سے آیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی لونگ لے لی۔ لائیں بیگم، یہ خدمت بھی ہم ہی انجام دے دیتے ہیں۔ اس نے بہت نزاکت سے انیکا کی ناک میں وہ ہیرا پہنایا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر پیش کر رہا تھا۔ فیروز، کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ انیکا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فیروز نے اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لیے اور سنجیدگی سے بولا، انیکا، محبت لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ تم صرف احمد کی بہن نہیں تھی، تم میرا وہ ادھورا خواب تھی جسے میں نے پہلی ٹکر میں ہی پہچان لیا تھا۔ زرون شاہ تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو مجھے تمہیں اپنی پناہ میں لانا ہی تھا۔ انیکا نے اپنا سر فیروز کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں فیروز کہ میں تیری پناہ میں ہوں۔ رات کی خاموشی میں باہر چاندنی اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہی تھی، بالکل آتی چاندنی کے اس ناول کے اختتام کی طرح، جہاں نفرتوں کی جگہ لازوال محبت نے لے لی تھی۔ فیروز اور انیکا کی یہ کہانی محض ایک حادثاتی نکاح کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ دل دہلانے کی داستان تھی۔ فیروز خانزادہ نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں سچی محبت اور فولادی عزم ہو، وہاں دشمن کا کوئی وار کام نہیں کرتا، اور انیکا نے جان لیا تھا کہ دنیا کی سب سے محفوظ اور خوبصورت جگہ اس کے شوہر کی پناہ ہے۔